بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، دنیا میں ایک نیا محاذ جنگ کھل گیا ہے اور یہ ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی۔ آخر یہ تنازع کیا ہے؟ نکورو قرباخ کا علاقہ متنازع کیوں ہے اور اس کے اوپر آرمینین فوج نے اور آرمینین جو باشندے ہیں انہوں نے کس طریقے سے قبضہ جما رکھا ہے اور اس لڑائی کی وجہ کیا ہے اور اب اس لڑائی میں کون کون سے فریق جو ہیں وہ کود گئے ہیں۔ پاکستان کا بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ پاکستان اس تمام تر قضیے میں اس وقت آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترکی کی افواج بھی آذربائیجان کے ساتھ کھڑی ہیں اور خاص طور پر جو پوری عالمی میڈیا کے اندر زینت بنا ہوا ہے ترکی کا ڈرون ٹیکنالوجی جو اس جنگ میں استعمال ہو رہی ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے۔ آج اس تمام تر معاملے کا ہم جائزہ لیں گے اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری اور اس کے مضمرات اور خاص طور پر ان کی لیگل ٹیم نے ضمانت کی درخواست واپس کیوں لی اور آنے والے دنوں کے ساتھ یہ جو کیس ہے یہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اور ذکر ہوگا ایک اور اہم معاملے کا جو مسلم لیگ نون کے ایک سابق رکن اسمبلی طلال چودھری کے ساتھ پیش آیا۔ دونوں فریق کہاں گم ہیں اور کیس پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور کیس کس نوعیت کا ہے اور کہاں اس کی رخ متعین ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب ناظرین کے لیے، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے، یہ تنازع نکورو قرباخ ہم کافی عرصے سے 80 کی دہائی سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ 88 سے یہ تنازع شروع ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ کہ ہمارے ہاں زوال ایسا آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پورا جو علاقہ ہے، یہ علاقہ 1911-12 کے بعد یہ فرسٹ ورلڈ وار کے اندر بہت زیادہ یہاں پر قتل و غارت ہوئی تھی۔ اور علامہ اقبال اس زمانے میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، حضور رسالت مآب، فرشتے آئے رحمت میں لے گئے مجھ سے، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے۔ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداز، جہاں سے اٹھ کے یہاں پر برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ اس میں اقبال پھر جواب دیتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آپ کی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، ترستی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ اسلامیہ کالج سول لائن کے سامنے ہال تھا، اقبال نے طرابلس کا نام لیا تھا تو لوگ چیخوں سے رو پڑے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ طرابلس میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کیسے مارے جا رہے ہیں۔ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم۔ فاطمہ بن عبداللہ وہ خاتون تھی کہ جو بچیوں کو اس جنگ کے اندر پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی، تو اقبال نے نظم لکھی تھی اور وہ نظم عام لوگ پڑھتے تھے۔ یہ تھی اس قوم کی حالت جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب آپ کا 24 گھنٹے کا میڈیا نہیں تھا، جب باقی چیز نہیں سی۔ آج ہمارا انٹرنیٹ کا میڈیا طلال چودھری کے گرد گھومتا ہے اور وہ بلوچ خاتون کے گرد گھومتا ہے اور شہباز شریف کے گرد گھومتا ہے۔ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ دنیا کیا ہے، عالمی وسعت کیا چیز ہے، جس بڑی بہت بڑی چیز، اس سے ہمارے ایفیکٹ کیا ہوں گے، کیا چیز۔ اس وقت کے لوگوں کو، میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ سمرنا جب ہوا ہے فتح، تو ہم عورتیں تھیں، ہم گاؤں میں رہتی تھیں، اور گاؤں بھی وہ جو کہ فیصل آباد سے تھوڑی دور، جہاں کہ بجلی نہیں تھی، جہاں پہ کوئی ریڈیو نہیں تھا، ایک پرانا سا ریڈیو پورے گاؤں کے اندر ہوتا، تو سمرنا پہ ہوا تھا، تو ہم عورتیں یہ گیت گایا کرتی تھیں، روندے سمرنا دے بال تے دیندے دہائیاں، مصطفیٰ پاشا کمال تیریاں دور بلائیاں۔ یہ بر صغیر کا مسلمان تھا۔ آج آپ ٹی وی، آج 8 بجے اٹھا لیں پاکستان کا پورا میڈیا، آپ مجھے ایک کسی بندے کو بتائیں کہیں پر یہ چیز چل رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ کمال کا علاقہ ہے، ذرا سا تھوڑا سا تاریخ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ بالکل۔ سب سے پہلے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یروشلم کے بعد کرسچن، 301 عیسوی میں یہ علاقہ جو ہے یہ عیسائی ہوا ہے، اور یہ جب عیسائی ہوا ہے تو اس عیسائیت کو بڑا خاص طور پہ ان کی بڑی اسٹرینتھ جو ہے بن گئی تھی۔
تو ادھر لڑائیاں شروع ہو گئیں جب وہ کانسٹنٹین اور آپ کو یاد ہوگا آرتھوڈاکس چرچ اور یہ جو کیا نام ہے آیا صوفیہ والا معاملہ، ایک پہلے گریک چرچ تک ہوگا. جتنی بھی ہمیں آج بھی جتنی بھی انجیل ملتی ہیں بائبل ملتی ہیں اس عبرانی میں نہیں ملتی، وہ ملتی ہیں گریک. ٹھیک ہے. یونانیوں نے وہ لکھی تھیں اور یونانیوں نے ترجمہ کیا تھا. ترجمہ کر اوریجنل تو بائبل کہیں بھی ہبریو میں نہیں ملتی. صرف ایک لفظ جو ہے بائبل کا وہ ہبریو میں ملتا ہے اور وہ ہے ایلی ایلی لما شفقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ حضرت عیسیٰ کو جب صلیب دی گئی تھی تو جو ان کی پکار ہے اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا. یہ ایک فکرہ صرف کیونکہ وہ بہت زیادہ یہ بولا جاتا تھا جیسے ہمارے ہاں استغفار بولی جاتی ہے جو خدا اس لیے وہ رہ گیا. اس وقت یہ سارے جو ہیں وہاں پر رہے. پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور آیا تو حضرت عثمان کے زمانے میں بلکہ عمر کے زمانے میں جب سیسنیٹ شروع ہوئی تو یہ حصہ جو تھا یہ ہمیشہ لڑائی کا باعث رہا تھا رومنز کے درمیان اور ایرانیوں کے درمیان. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی رومن فتح کرتے تھے کبھی، اسی لیے قرآن کی جو ایک اپنا آیت ہے سورہ روم جو ہے غلبت الروم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رومی فتح کر لیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگائی تھی کہ دیکھیں آیت آ گئی ہے تو 5 سال میں فتح ہو جائے گا، اور شرط لگا دی 100 اونٹوں کی. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ میں نے تو شرط لگا دی. آپ نے کہا کہ سال زیادہ کر دو اور شرط میں اونٹ بڑھا. اس کا مطلب شرط لگانا اتنا آرام نہیں ہے. اچھا ٹھیک، تو بڑھا دیے. تو پھر انہوں نے رومنز نے اس کو شکست دی. اس وقت سے یہ علاقہ جو ہے کانفلکٹ کا ایریا رہا ہے. خلافت عثمانیہ کے زمانے میں آرمینیا کی جو کرسچن قوم تھی انہوں نے بالشوک سے معاہدہ کر لیا کہ اگر تمہارے ہاں روس کا انقلاب آ جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو روس کے بعد نے جو 1917 میں انقلاب جب آیا ہے تو روس نے ان کو یہ کیا کہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اور ادھر پہ رشیا نے عثمانیوں نے یہاں پر حملہ کیا. اور کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ قتل و عام ہوا تھا آرمینیا کا. ویسٹرن ہسٹورین یہ کہتے ہیں، ٹرک کہتے ہیں ہم نے خلافت عثمانیہ والے ہم نے نہیں کی. اس کا ایک علاقہ ہے نگورنو قراباخ. اس کے ساتھ وہ علاقہ جو ہے یہ خاص طور پہ یہ بہت عرصے سے علیحدہ بڑا پہاڑوں کے درمیان گھسا ہوا علاقہ ہے. یہ کوکاف کا علاقہ ہے سارے کا سارا. کوکاف کے ساتھ نیچے سارا کوکشس اس کو کہتے ہیں. ساتھ ہی ایک اپنا اور ملک ہے تبلسی جس کو جارجیا کہتے ہیں. جارجیا سے لفظ گارجس نکلا ہے. وہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں اس لیے وہاں سے گارجس نکلا. یہ جو علاقہ ہے اس کو ایک آزاد سا علاقہ ہے، اس کو کہتا ہے آرکساش. یہ علاقہ جو تھا یہ بنا ہوا تھا. اس پہ کبھی ایرانی حکومت کرتے تھے کبھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارا ساتھ دیں گے تم نگورنو قراباخ اور یہ علاقے میں لے لو گے. جب روس بنا تو انہوں نے کہا ہم تم مانتے ہی نہیں، تم عیسائیت، تم یہودیت، تم مسلمان، کچھ نہیں، سارے کیا اپنے. انہوں نے پورے کا پورا علاقہ جو ہے نا کیا. اور انہوں نے یہ کیا کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، انگریز نے کیا تھا کہ ہزارے کا علاقہ اس کو دے دیا. پنجابی بولتے تھے اپنا پشتون ایریا کو. ٹھیک، بلوچستان کا جیکو آباد جو ہے وہ سندھیوں کو دے دیا. سرائکی بلوچوں کا ایک علاقہ جو ہے پنجاب کو دے دیا. پنجاب کا علاقہ کو اس طرح انہوں نے تقسیم کیا تاکہ یہ ایتھنکس ہو. انہوں نے اس علاقے کو آذربائیجان کے علاقے میں رکھ لیا. وہاں آ گیا سٹالن تھا قومیت پرست، قومیت کا جھنڈا اٹھائے کہ قومیت کے ذریعے انقلاب لانا چاہیے. تو اس نے اس کو ایک لفظ دیا تھا اوبلاسٹ. اوبلاسٹ کہتے ہیں ایک ایسا علاقہ جو سیمی انڈیپینڈنٹ ہو. اس نے اس کو سیمی انڈیپینڈنٹ رکھا لیکن اس کو کہا کہ یہ آذربائیجان کے ہی انڈر ہوگا. جیسے بزدار صاحب نے ایک سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب کا بنایا. 88 میں جب جوتے کھا کے روس نکلا ہے ریاستیں بنی، اس وقت جب رہا کرنے لگے، آزاد ریاستیں بنانے لگے تو اس میں آرمینیا نے کہا اب اس کو ہمیں واپس کرو. لیکن انٹرنیشنلی آرگنائز جو تھا وہ علاقہ جو تھا یہ نگورنو قراباخ کو انہوں نے کہا یہ آذربائیجان کا ہے. اب وہ علاقہ انہوں نے اب تک یہ 7 ضلع ہیں یہ انہوں نے ایک آزاد ایک طور پہ بناتے ہیں، اپنے طور پہ حکومت بنائی ہوئی ہے، لیکن نہ اس کو اقوام متحدہ مانتی ہے نہ اس کو کوئی اور مانتا ہے. لیکن یہ سارے کا سارا یہ چل رہا ہے. یہ 7 جولائی 1930 کو آزاد. اس پہ پہلی لڑائی شروع ہوئی ہے 1994 میں. ٹھیک ہے. آرمینیا چونکہ کرسچنس ہیں اور کرسچن یورپ، اور شروع اس لیے ہوئی تھی کہ اس پورا علاقہ جو تھا اس میں آپ دیکھیں کہ بوسنیا آ گیا تھا، اس میں آ گیا تھا، یوگوسلاویا ٹوٹ گیا تھا.
3 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، جو ایک تھا کروشیا، ایک تھا اپنا سربیا، اور تیسرا تھا یہ والا بوسنیا. تو بوسنیا ہرزیگووینا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. یہ جو آذربائیجان کے لوگ ہیں یہ ہمیشہ سے خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہیں، اور ابھی بھی ترکی ان کے ساتھ ہے. آرمینیا والے کہتے ہیں سادی کوٹ اے لگاتے ہیں ہمیں، اور کسی یہی آذربائیجانی، ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہ پاپولیشن آذربائیجان، اور آذربائیجانیوں میں سے صفوی تھے نکلے تھے، یہ خلافت عثمانیہ کے کزن تھے، ان کی حکومت تھی. تو یہ جب صفوی حکومت انہوں نے ایران میں قائم کی، انہوں نے وہاں پر زورسٹرین کو ختم کر کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت مسلمان جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی خلافت ہوتی ہے. تو خلافت عثمانیہ کی مہر چلتی تھی، ہر ایک مانتا، پہلے عباسیوں کی چلتی تھی، پہلے میوں کی چلتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سنی نہیں ہیں، حالانکہ وہ بیسیکلی ٹریڈیشنلی سنی تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو پورے ایران کا جو مذہب ہے شیعہ ڈکلیئر کر دیا، خلافت عثمانیہ سے باہر نکل گئے. تو وہ آذربائیجان سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ ہو نہیں سکے. اس وقت یہ صورتحال یہ ہے کہ آفٹر فرسٹ ورلڈ وار، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ بندہ مارا ہے، یہ دوبارہ اس کانفلکٹ میں آ گئے ہیں. میرا بنیادی طور پر عثمان صاحب آج اس امت کو تھوڑا سا بتانے کی وجہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشے بتائے ہوئے ہیں نا، اس جنگ میں یہ جنگ کے ہم قریب پہنچنے والے ہیں. دیکھیں، ہم پہ شام نے افیکٹ کیا ہے، لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، شام نے افیکٹ کیا ہے. ہمارے لوگ یہاں سے جا کے وہاں لڑے ہیں اور مارے بھی گئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں پارا چنار سے لوگ گئے ہیں، مختلف جگہ، پھر یہاں سے اور دوسری پارٹی کو بھی یہاں سے لوگ گئے ہیں، مارے گئے. ہمارے ہم پہ افیکٹ کیا ہے. اس عراق وار میں ہمارے افیکٹ ہوئے ہیں. افغانستان میں اب امن ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں افیکٹ ہوئے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں افیکٹ نہیں ہوں گے تو یہ بالکل غلط بات ہے. ٹرکی اگر اس صورتحال میں آتا ہے تو جو ٹرکی کے بارے میں جو حدیث ملتی ہیں کہ اب یہ ٹرکی جو ہے اس وقت جو حالات ہیں اس میں ٹرکی کی ڈیفیٹ بنتی ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عمران البیت المقدس، کہ جب بیت المقدس کی آبادی شروع ہوگی، یعنی بیت المقدس ول بی دی سینٹرل سٹیج آف دا ورلڈ، جیسے وہ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اب ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ آپ نے فرمایا جب وہاں وہ سینٹرل سٹیج بنے گا تو خراب الیسرب، تو مدینہ ویران ہو جائے گا. مدینہ کی ویرانی کا مطلب ہے کہ مدینہ ول بی نو مور امپورٹنٹ فار دا ورلڈ. ظاہر بات ہے اب تو امپورٹنٹ اسرائیل ہوتا چلا جا رہا. بحرین نے مان لیا، ٹھیک ہے، یو اے ای نے مان لیا، باقی 4-5 اور مان لیں گے. یمن، مسقط ان کے ویسے تعلقات ہیں. جارڈن نے مان لیا، مصر نے مان لیا. پیچھے رہ کیا گیا؟ سعودی عرب نے ویسے تعلقات بنا لیے، تو پیچھے تو رہ گیا سیریا. ٹھیک، تو آپ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سینٹرل اسٹیٹ کس کا ہے؟ جس کی طاقت ہے. طاقت کس کے پاس ہے؟ اسرائیل کے پاس. سینٹرل اسٹیٹ ہو گیا تو وہاں تو مدینہ تو اب کورونا کی وجہ سے بند ہے. تو اس سے آپ نے بیت المقدس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر ہوگا خروج الملمت الکبریٰ، بڑی جنگ شروع ہو جائے گی. اور بڑی جنگ میں جب شروع ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں شروع ہوگی یہیں، جس میں جہاں بھی شروع ہوگی. اب چائنا کی جنگ بھی اس کا ذکر رہتا ہے، خراب السند من الہند و خراب الہند من الصین. چین جو ہے وہ انڈیا کو تباہ کرے گا اور ہمارے ساتھ انڈیا کی جنگ ہوگی. آپ نے فرمایا پھر آخر میں جب مسلمان فتح ہوتے ہوتے قسطنطنیہ جو ہے استنبول کو دوبارہ فتح کرے گی. انہیں بتایا نہیں نکل جائے گا، لیکن دوبارہ فتح کر. آخری جو فتح ہے وہ ہے یفتح القسطنطنیہ. آخری شہر تم فتح کرو گے وہ قسطنطنیہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک قسطنطنیہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ بڑی جنگ کا جو میدان ہے وہ پورے ترکی کو عبور کر کے شام کے شمال میں حلب اور ادلب کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر ہوگی. تو یہ اس کو آسان نہ سمجھیں. یہ اب اگر آج 4 ترکی کے جہاز گئے ہیں تو کل کو دوسرے بھی جائیں گے، پرسوں تیسرے بھی جائیں گے. یہ اس کو آگ کو لپیٹ میں لے لیں. لیکن پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ ہم بھرپور حمایت آذربائیجان کی کرتے ہیں. ہم آذربائیجان گئے تو بڑی مزیدار جو گفتگو ہم نے سنی، اور جو پاکستان کے حوالے سے ایک محبت کا احترام کا رشتہ ہے ترکی میں ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد باکو میں ہم نے دیکھا. اور اس کی وجہ میں جب لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا پاکستان نے آپ کے لیے ایسا کیا، انہوں نے کہا جی کہ 2000 یا 2001 میں جنرل مشرف صاحب وہاں آئے تھے اور انہوں نے وہاں سپیچ کی تھی، اور اس سپیچ میں وہ سارے نیشنل ٹی ویز پہ بھی ان کی نشر ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ آرمینیا نے اب اگر آپ پر حملہ کیا تو پاکستانی فوج آپ کے شانہ بشانہ ہوگی.
وہ اس لفظ کے لیے آج اتنا جو ہے نا پاکستانیوں سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دفتر خارجہ نے پاس میں کس سے ڈسکس ہاں کریں. تو وہ دفتر خارجہ نے آج جو ہے نا دو ٹوک انداز میں جو کہا ہے. یہی ہے انٹرسٹ آذربائیجان ہے. سمجھ چلیں جی دیکھتے ہیں یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے جنگ. یہاں بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ملک کی سیاست.